صداقت علی عباسی صاحب، تو بنیادی طور پر آپ کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری چیزیں ٹھیک ہیں، ہماری پرفارمنس ٹھیک ہے، ہماری گورننس ٹھیک ہے، ہم نے کام بھی بڑا کیا، بہت کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ اور دی ادر ہو یہ رہا ہے کہ عوام کو اور میڈیا کو ہم بتا نہیں پا رہے، ہماری پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اپنی پریزنٹیشن ٹیم کو دوبارہ بدل دیا گیا۔ میں صحیح نتیجہ نکالا میں نے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے جو اندازہ لگایا وہ بھی صحیح ہے، لیکن حکومت کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اور مختلف شعبوں کی جس طرح ضرورتیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے جو ٹیم کیپٹن ہے انہوں نے اپنی ٹیم چوز کرنی ہوتی ہے، اور یہ وہی سب سے بیسٹ جج جو ہے کہ کون سا بندہ کہاں پہ اس کو پرفارم کرانا ہے۔ اور ان دنوں میں خاص کر ہماری جو جتنی یہ بڑی وبا ہے اور جتنا حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس میں وزیر اعظم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس ٹیم کو چینج کیا جائے، اور تاکہ لوگوں تک صحیح طرح سے اطلاعات بھی پہنچائی جائیں، گورنمنٹ کا نیریٹو بھی پہنچایا جائے، اور خاص طور پہ لوگوں کو اس وقت ان کو کوئی ایسا دباؤ محسوس نہ ہو کہ حکومت جو ان کے یعنی وہ سیف ہینڈز میں ہے، پورا معاشرہ، پوری ادارے، تو اس کو مزید فعال بنانے کے لیے انہوں نے یہ چیز تبدیلی کی ہے اور 2 لوگوں کو ذمہ داری دی ہے تاکہ زیادہ آرگنائز طریقے سے لوگوں کو اطلاعات جو حکومت چاہتی ہے عوام تک پہنچے، وہ پہنچائی چلیں اس کو تو مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک یہ سوال ہمیں بتا دیں کہ جنرل عاصم باجوہ کو، جنہیں کچھ عرصہ پہلے ہی بہت تمطراق سے چیئرمین سی پیک اتھارٹی لگایا گیا تھا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی اتھارٹی بنائی گئی، اس کا چیئرمین ان کو لگایا گیا، تو اب وہ چیئرمین کیا نہیں رہیں گے یا دونوں رولز پلے کریں گے، اور دونوں رولز کیسے پلے کریں گے؟ سی پیک اتھارٹی کا بھی بہت کام ہونا چاہیے اگر واقعی وہاں پہ کام ہو رہا ہے، بیکاز اگر وہاں کام نہیں ہے تو پھر لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ شاید سی پیک اتھارٹی ٹھپ ہو گئی۔ کیا ہے معاملہ؟ میں جو سی پیک اتھارٹی ہے اس کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا میں ایکٹیو ممبر خود بھی ہوں، اور جنرل صاحب سے میری ملاقاتیں بھی ہیں۔ یہ ابھی تک تو انفارمیشن یہی ہے کہ وہ ایٹ دا مومنٹ تو وہ دونوں عہدے رکھیں گے، لیکن لیٹر آن ہو سکتا ہے کہ کوئی ذمہ داری ان کی لے لی جائے۔ جہاں تک سی پیک کے معاملات ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی اچھی پریزنٹیشن دی تھی ہمیں آخری میٹنگ میں، جس سے مطلب میں بطور ایک نیا پالیٹیشین خاصا امپریس ہوا تھا ان کے نالج سے، پاکستان کے طول و عرض کے بارے میں، اور سی پیک اتھارٹی کے جو سی پیک کا جو ڈومین ہے اس کے بارے میں، اور جو ایریاز کور ہو رہے ہیں، اور جو روڈ کے علاوہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ہمیں بریفنگ دی تھی۔ تو ابھی تک آج تک کی تو خبر یہ ہے کہ ہی از کنٹینیوئنگ ود بوتھ، مے بی اگلی 1-2 دن میں یہ چیز واضح ہو جائے۔ تو اب ہماری ابھی 30 کو 30 تاریخ کو ہماری سچویشن جو ہے کلیئر ہو جائے۔ میری اطلاع بھی یہی ہے، صداقت عباسی صاحب میری اطلاع بھی یہی ہے کہ وہ دونوں اسائنمنٹس کو ہولڈ کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ پھر لوگ یہ چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ کیا سی پیک پہ اب ہمارا زور اتنا جو ہے وہ نہیں رہا ہے جتنا کہ پہلے رہا۔ صداقت علی عباسی صاحب، یہ جو پرومس تھا 25 تاریخ کا، کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے پہلے جو شائشہ صاحبہ نے بات کی، خدا را اتنا ظلم نہ کریں کہ آپ کو ادارے آپ کی مرضی کا حساب دیں۔ ہم تو چاہے میں نے بتایا کہ ہمارے علیم خان اریسٹ ہوئے، ہم نے نہ ادارے کے کچھ کہا، نہ جج کے بارے میں کچھ کہا، نہ کسی افسر کے بارے میں کچھ کہا۔ نہیں سنیں نا، آپ ادھر سن لیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کرپشن کریں اربوں کی، ان کے اثاثے پکڑے جائیں، وہ کوئی ایک ثبوت نہ دیں، وہ قطری خط پکڑا دیں۔ سن لیں نا، آپ میری بات سن لیں، میں نے آپ کی سنی ہے، وہ قطری خط پکڑا دیں، وہ اس کے بعد اپنے جتنے ان کے ایسٹ بیون مینز ہیں کسی کا کوئی ثبوت نہ دے سکیں، وہ جو ٹرسٹ ڈیڈ جو اس کی ڈیڈ دیں وہ کیلیبری فونٹ میں ہو، اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ کی مرضی کا انصاف ملے۔ دیکھیں آپ سیکھیں ہم سے، ہمارے اپنے دور میں ہماری حکومت میں گزرا اریسٹ ہوئے، کسی ایک وزیر نے، کسی وزیر اعظم نے، سن لینا بات تو کرنے دیں، کسی وزیر اعظم نے نیب کو کچھ نہیں کہا۔ ظاہر ہے جہاں وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ جنہ کھا دیاں گاجراں ٹیڑھی انہوں دے پیڑ، آپ کو جب بھی پوچھا جائے، آپ کبھی نیب کے ناخن تراشتے ہیں، کبھی اس کے بال کاٹتے ہیں، کبھی اس کے پر کاٹتے ہیں، تو یہ آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ کی لیڈرشپ کرپٹ تھی، کرپٹ ہے، اور ہمیشہ کرپشن آپ کی کمزوری ہے۔ اب میرے لیڈر کی کیا بات ہے کہ کبھی چینی یا آٹا یا دیگر کرائسس پہ کبھی کسی گورنمنٹ نے اس طرح کی انکوائری نہیں کی۔ شہباز شریف صاحب خود بیٹھتے تھے، کیبنٹ کو سربراہ کرتے تھے، اور ان کے بیٹے کو 22 ارب کی سبسڈی، بات کرنے دیں نا، بات کرنے دیں، ان کو سبسڈی ملتی تھی۔ اب جو سوال ہے، سنیں اب جو سوال ہے ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب وہ 25 کو رپورٹ آنی تھی، انہوں نے اور ٹائم مانگا ہے کمیشن نے، انشاءاللہ رپورٹ آئے گی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں
جس طرح پہلی دفعہ رپورٹ بنی ہے اسی طرح کاروائی بھی ہوگی. کبھی انڈر دا کارپیٹ چیزیں نہیں جائیں گی. اور ڈاکٹر صاحب اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس سارے گورکھ دھندے کا حصہ نہ ہوتی تو پاکستان کے لوگوں کو رمضان میں مہنگائی تقریباً 10 دفعہ آٹے کا اور چینی کا کرائسس دیکھنا نہ پڑتا. میں ان کی طرح جس طرح یہ دونوں میرے بہن بھائی بیٹھے ہیں شرمندہ بیٹھا ہوں گا اگر عمران خان کا دور ختم ہوتا ہے اور یہ قاتل رہتے ہیں اور مہنگائیاں ہوتی ہیں. میں ان کی طرح ہنسوں گا نہیں, میں ان کی طرح نیا پہ اعتراض نہیں کروں گا. واسف صاحب, آپ نے سنا کہ چودھری منظور صاحب نے بھی پھر شائستہ ملک دونوں نے بڑے گریشیسلی کہا کہ کام تو اصل میں آپ نے کیا, حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کا 2 سال سے بہت محنت آپ نے کی, لیکن آپ کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. میں ڈاکٹر صاحب ان دونوں میرے پولیٹیکل دوست ہیں اور اپنی اپنی پارٹیوں کے پولیٹیکل اہم لوگ ہیں. ان کا شکریہ, انہوں نے میری ذات کے بارے میں اپریسیشن کی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک شخص جو اس ملک کا وزیر اعظم ہے اور ایک پارٹی کو 24 سال سے جنہوں نے بنایا اور ہمیں بھی تقریباً پچھلے 15-16 سال سے بڑا کلوز ان کا انٹریکشن ہے, تو ہم تو ان کی ٹیم کے کھلاڑی ہیں. ہمیں جہاں وہ کھلائیں گے ہم بڑے خوش ہیں. اینڈ ہی ہیز ان کا یہ حق ہے, ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کس کو کہاں کھلاتے ہیں. میں بڑا خوش ہوں ان کے ریمارک سے بھی, اور میں بہت خوشی سے اپنی پارٹی کی خدمت کر رہا ہوں, اور جب وہ مناسب سمجھیں گے کوئی ذمہ داری دے دیں گے. لیکن کرنے کی بات یہ ہے کہ شاید چودھری منظور صاحب نے کہا کہ میں نے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی ساری پارٹی جو یہ کھیلنے کے ٹرم میں, کرکٹ کے ٹرم میں ہی گورنمنٹ کو منسوب کرتی ہے, یعنی حکومت کا جو سیریس کام ہے انتہائی سنجیدہ قسم کا, اس کو مسلسل کرکٹ کی گیم کے ساتھ کیوں آپ لوگ تشبیہ دیتے ہیں, کھیلنا کھلانا؟ دیکھیں, عمران خان پاکستان کے وہ سپوت ہیں پچھلے 30-35 سالوں میں جنہوں نے پاکستان کے سارے ٹرینڈ چینج کیے, چاہے ان کی ڈریسنگ ہو, چاہے ان کی کپتان چپل ہو, چاہے ان کے دھرنے کے اسٹائل ہوں, چاہے وہ دھرنے کے فلیگز ہوں. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہماری کاپی کرتی ہیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ کرکٹ پاکستان کا پرائیڈ ہے اور اچھی مثال اس سے دی جاتی ہے, اور ہمیں لوگ کپتان کے کھلاڑی بھی کہتے ہیں اور ان کو کپتان بھی کہتے ہیں. شاید یہ پورے معاشرے میں ان کا جو کرکٹ کا جو ایک اورا تھا وہ اس پہ بڑا پورے معاشرے پہ امپیکٹ پڑا ہے, تو وہ ایک چیز بن گئی ہے. اور حالات کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شاید ان کی باتیں اور ان کا کام اور لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کرکٹ کھیل ہے, وہ اس کا چیلنج اس قسم کا نہیں ہے. وہ بہرحال ایک کھیل ہے جس میں صرف 11 کھلاڑی ہوتے ہیں, اس میں اس قسم کی پیچیدگیاں, اس قسم کے چیلنجز نہیں ہوتے. کرکٹ کی کھیل کا اور گورننس کرنا 220 ملین کے ملکوں کا نیوکلیر پاور کنٹری واحد, وہ تو بڑا مشکل نہیں ہے. مطلب دونوں میں بہت فرق نہیں ہے, دونوں چیزوں میں نہیں. یہ صرف ٹرمنالوجیز ہیں, ادروائز کوئی کرکٹ کے کھیل کی طرح یہ کھیل نہیں ہے. کرکٹ کا کھیل ہے جو پاکستانیوں کے لیے بڑا پرائیڈ ہے, اور عمران خان کرکٹ کے کھیل نے ہمیں عمران خان جیسا ہیرا دیا اس ملک کو, جنہوں نے سوشل ورک کیا, ایک سٹیٹس کو کے مقابلے میں آ کے 2 پولیٹیکل پارٹیز بڑی انٹرنچ تھی, ان کا وہ سٹیٹس کو توڑا اور آج پاکستان کو تبدیلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور پاکستان بدل رہا ہے اور بدل چکا ہے. تو اس لحاظ سے ہے, لیکن باقی کرکٹ بھی کوئی بری اگزامپل نہیں ہے. یہاں اگر فیلڈ کی بات کریں تو زرداری صاحب کا بھی ایک فیلڈ تھا, وہ اتنا مشہور نہیں تھا. نواز شریف صاحب بھی لوہے کے کاروبار سے وابستہ تھے, لیکن عمران خان جو ہے وہ اسٹار کے طور پہ آئے اور پوری دنیا میں آج وہ اسٹار کے طور پہ جانے جاتے ہیں. شاید ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں, اس کو کہنے میں اور نہ کہنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں تک گورننس کے سیریسلی لیا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب نے تو کبھی یہ نہیں کہا جس طرح سے میں نے فیکٹریاں چلائی, جیسے میں نے بزنس کو بڑھایا, وہ تو یہ نہیں کہتے تھے نا. انہوں نے تو کبھی تشبیہ نہیں دی پرائم منسٹرشپ کو اپنے بزنس کے ساتھ, کمپیئر نہیں کیا انہوں نے کبھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگ اتنے آؤٹ سپوکن نہیں ہوتے, وہ بات نہیں کر سکتے. میاں صاحب میں یہ خامی تھی کہ وہ بات چیز صحیح نہیں کر سکتے تھے, کنونس نہیں کر سکتے تھے. عمران خان ذرا ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہیں اور وہ کرکٹ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ ان کے سوشل ورک کو دیکھیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیکھیں, کس طرح انہیں جدوجہد کی 24 سال, اور آج وہ اس کو اس مقام پہ لے آئے کہ سارے شعبے ان کے نیچے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک سٹار آیا اور اٹھا, اور کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی پیسہ بہت بڑا نہیں ہے, لیکن پاکستان کے لوگوں کو پسند آیا کہ آج پاکستان کے لوگوں نے ایک کرکٹ سٹار کو پاکستان کی تقدیر ان کے ہاتھ میں دے دی. اور دنیا میں جس طرح عمران خان کو مسلم ورلڈ میں جس طرح اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح ویسٹ میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, شاید یہ جو صلاحیتیں تھیں وہ پاکستان کے دوسرے لیڈروں میں نہیں تھی.
وہ آؤٹ اسپوکن نہیں تھے, وہ اپنی بات کنونس نہیں کر سکتے تھے, شاید اچھا. اتنا زیادہ امپریسو اب یہ بڑا سخت الزام ہے, کیا یہ ساری باتیں جو بہرحال یہ سر جو 25 کو رپورٹ آنی تھی اس کا کیا ہوا, اور ظفر مرزا کے بارے میں جو انکوائری تھی اس کا کیا ہوا؟ صداقت عباسی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے ان دونوں کی تعریف کرنے دیں, اور مجھے یقین مانے بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ ہماری حکومت پہ کرپشن کے جب یہ الزام لگاتے ہیں اور کرپشن کے مطالبے کرتے ہیں, تو مجھے پاکستانی ہونے کی حیثیت میں خوشی ہوتی ہے کہ ایک بیانیہ ہم نے لیا تھا, آج وہ ان کا بھی بیانیہ بن گیا. ورنہ یہ تو کہتے تھے کہ میاں صاحب کی بارے میں کہ وہ کھاتا ہے تو کیا ہوا, لگاتا بھی تو ہے. حمزہ شہباز کہتے تھے کہ بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے, اس کو چھوڑے ملک چلنے دیں. تو میں ان دونوں کے جتنے مطالبات ہیں, چاہے وہ بی آر ٹی کے بارے میں, چاہے وہ معلم جبا کے بارے میں, چاہے یہ ماسک کے بارے میں, سن لینا سر, ماسک کے بارے میں, تو یہ ان کا حق بنتا ہے, ان کا حق بنتا ہے یہ ہم سے مانگیں, ہم سے پوچھیں, اور ہمارا جواب دینا فرض بنتا ہے. ہمیں اگر کوئی میرا وزیر پکڑا جائے گا, چاہے چینی میں چاہے آٹا میں, یقین مانیں میں کبھی نہ جے آئی ٹی پہ اعتراض لگاؤں گا, نہ نیب پہ لگاؤں گا, نہ جج پہ لگاؤں گا. میں اس وزیر کو کہوں گا کہ بھائی جاؤ اپنے آپ کو کلیئر کرو. مسلم لیگ نون والے بڑی اچھی باتیں شاہد صاحبہ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جو ان نیب کی بات آتی ہے ایک دم آؤٹ آف لاجک چلی جاتی ہیں, ان کو ایک دم سے سب کچھ اندھیرا نظر آتا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمت کریں, ضرور آواز اٹھائیں, لیکن خدا را آپ کو بھی پتا ہے, پوری قوم کو پتا ہے کہ کس طرح اس ملک کو لوٹا گیا. اور اس کے بعد چودھری صاحب جو ہے وہ ان کو بڑی ظاہر ہے پارٹی کے وفادار ہیں, پیپلز پارٹی کے, ان کو جو دکھ ہے مجھے پتا ہے شاہ محمود صاحب کے جانے کا, شاہ محمود صاحب کے جانے کا, فردوس عاشق کے جانے کا جو دکھ ہے وہ ٹھیک ہے اظہار کر رہے ہیں, اور مجھے ان کے لہجے سے وہ دکھ بھی نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال ایک وقت تھا جب بھٹو صاحب تھے وہ شہید ہو گئے, اس کے بعد آگے آپ نے جو قیادت دی اس کا حال یہ ہوا کہ آج تھوڑے چودھری منظور رہ گئے, باقی سارے کوئی نون میں, کوئی کاف میں, کوئی پیپلز پی ٹی آئی میں چلے گئے. تو بہرحال آپ کے دکھ کا مجھے احساس ہے. اب آگئی آپ کی بات سنیں, پہلی دفعہ یہ میری حکومت کو اعزاز ہے جس کے لیے میں نے بڑی ایفرٹ کی کہ یہ چینی کی بے ایمانیاں ہوتی تھی, یہ کارٹلز تھے. اس پہ میں تفصیل سے چاہتا ہوں بات ہو, ایک بریک مجھے لینے دے. صداقت عباسی صاحب, میں آپ سے یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بتا سکیں کہ 25 کی جو رپورٹ آنی تھی شوگر کی, کیا